اگر کوئی آ کے کہے کہ ہم نے گریہ کیا اور ختم، پلیز اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں، افسوس کا مقام ہوگا۔ اگر آپ یہ کہہ کہ چیپٹر کو کلوز کر دیں گے، اس ڈائری کو اگر بند کر دیں گے کہ ہم نے تو گریہ کر لیا، اپنا دل خالی کر دیا، نہ پھر آپ امام حسین علیہ السلام کو جواب نہیں دے پائیے۔ ہر چیز کی کچھ ABCDs ہوتی ہیں، کچھ بنیادی چیزیں بیسکس ہوتی ہیں، اس کا سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ فرض کیجئے ابھی آپ سے کوئی پوچھے اسلام میں نماز واجب ہے، تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ ہر بچہ جواب دے گا کہ ہاں اسلام میں واجب ہے نماز۔ آپ سے کوئی روزے کے بارے میں پوچھے تو بچہ جواب دے گا ہاں واجب ہے روزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمات دین، یعنی دین کی وہ چیزیں کہ جس میں کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو، جس میں کسی کو شبہ نہ ہو، جس میں کوئی کویسچن ریز نہ کر سکے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں مسلمات میں سے ہیں۔ مسلمات کا مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل 2 and 2 4 2 2 4 ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان مسلمات پہ بہرحال ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہر سال ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ہر سال ہمیں اس کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے، ہر سال اس پہ ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے، واضح کرنا پڑتا ہے، ایوری نیکسٹ ڈے ہمیں بتانا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے بھائیوں کو۔ کیا مسلمات میں سے کیا ہے؟ مسلمات عزاداری امام حسین علیہ السلام میں سے ایک چیز نمبر 1 یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ ہمارا گریہ ایموشنل گریہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہ ہمارا گریہ ایک آبجیکٹو کے تحت ہے، ایک ہدف کے تحت ہے، ایک مقصد کے تحت ہے۔ اپنا کوئی مر جاتا ہے ہم اس پہ روتے ہیں، لیکن اپنے مرنے والے پہ جب ہم روتے ہیں تو صرف اپنے دل کے غم کو خالی کرنے کے لیے روتے ہیں، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے روتے ہیں۔ ماں کو بیٹے کو جب ماں یاد کرتی ہے تو فوراً اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتا ہے، جب ماں کو بیٹا یاد کرتا ہے تو فوراً آنکھ سے آنسو نکلنے لگتا ہے، ہسبینڈ کو وائف، وائف کو ہسبینڈ، بھائی کو بہن۔ لیکن یہاں ہم خاص طور سے جمع ہوتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھ کے گریہ کرنا ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، صف لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام پہ ماتم کرنا ہے۔ تو اب کیوں یہ جب ہم خود ان پورے ارادے کے ساتھ آ کے جمع ہوتے ہیں تو صرف گریہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے ہیں۔ دس از مائی پوائنٹ۔ صرف وہاں ہم ماتم کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ گریہ زاری کرنے اور ماتم کرنے کے ہدف کے ایک سٹیپ آگے جا کے، یہ تو کوئی بھی شیعہ ہوگا کرے گا، لیکن یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی۔ جو چاہوں عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خاص کر بزرگ تو ہمارے جانتے ہیں، یہاں داستان ختم نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بھیڑ میں آ جاتے ہیں، خالی رونے والی بھیڑ میں ایک میس آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، پھر آپ کون ادھر کا ہے کون ادھر کا نہیں بتا سکتے۔ آپ کوفے والوں کے ہاتھ میں پتھر، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے ہاتھ میں پتھر، شمر کے ہاتھ میں خنجر، ابن زیاد پہ سر سعد دشمن، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگتا ہے۔ تو اگر آپ صرف آنسو کو کیش کرنا چاہیے گا تو آنسو کی بھیڑ میں بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ میرے پوائنٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سب سے پہلے ہم کو اس بات کو کلیئر کرنا ہوگا کہ ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، اگر کوئی آ کے کہے کہ ہم نے گریہ کیا اور ختم، پلیز اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں، افسوس کا مقام ہوگا۔ اگر آپ یہ کہے کہ چیپٹر کو کلوز کر دیں گے، اس ڈائری کو اگر بند کر دیں گے کہ ہم نے تو گریہ کر لیا، اپنا دل خالی کر دیا، نہ پھر آپ امام حسین علیہ السلام کو جواب نہیں دے پائیے۔ خوب شہزادی ذرا یقیناً آتی ہیں، ان کو یعنی ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، ان کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ جیسے آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، شہزادی ذرا اپنا ہاتھ کو بلند کر دیتے کہ خدایا میرے حسین پہ رونے والوں پہ اپنی رحمت نازل کر۔ شہزادی ذرا امام علی کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے، آپ رسول خدا اپنا ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگتے ہیں، خدایا میرے حسین پہ رونے والوں پر رحمت نازل کر۔ لیکن کون سے رونے والے پر؟ جو بھیڑ لگی ہے اس کے لیے نہ۔ ہم سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے۔ آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک آدمی آپ کا نوکر ہے اور ایک آدمی آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹیشن اور توقع زیادہ ہوتی ہے بنسبت اپنے نوکر سے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ اپنے بیٹے سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو تو نوکر سے پہلے آپ کی اولاد کو آپ کے لیے دوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا اٹیچمنٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی حال ہے اہل بیت کے لیے۔ ہم اور دنیا کے سارے لوگ، ہماری مثال ان کی اولاد کی ہے کہ ہم سے وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں۔
جب ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے ہمارا بھی اٹیچمنٹ ہے، امام حسین علیہ السلام سے دنیا کے دوسرے فرقے یا مسلمانوں کے دوسرے فرقے یا مسلمانوں کے دوسرے مذہب یا نان مسلمس کا بھی امام حسین علیہ السلام سے اٹیچمنٹ ہے، اس میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، ان سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ سلوگن ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر چیز، اپنے دین کی ہر چیز، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا بولنا، اپنا خاموش رہنا، اپنا دیکھنا، اپنی آنکھوں کو بند کرنا، ہمارا بزنس، ہماری جاب، ہماری نوکری، ہمارا کام، ہمارا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، ہر چیز ہماری امام حسین کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن دوسروں کے پاس نہیں ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنا پہلے لیڈر، صرف ظلم کی آواز کے خلاف لیڈر نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو زندگی کی ہر چیز میں اپنا امام، اپنا حاکم، اپنا لیڈر مان کے، اب یہاں اٹیچمنٹ میں ہمارے اور ان کے ڈیفرنس ہوتا ہے۔ خوب اگر تم کو امام حسین علیہ السلام پہ رونا ہے، امام حسین علیہ السلام سے اٹیچمنٹ اپنا ظاہر کرنا ہے، دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں، تو یہ امپاسبل ہے کہ تم حسین کا نام لو لیکن حسین کے راستے پہ نہ چلو۔ امپاسبل ہے، یعنی جانتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا ہے کیسے آپ اڑاتے ہیں، کسی کی انسلٹ کرنی ہے، کسی کو چڑھانا ہے کیسے آپ چڑھاتے ہیں۔ کسی کو چڑھانے کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات کو آپ بولتے رہیے، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کسی کہتے ہیں نا زیراب زدن، کسی کی جڑوں کو اگر کاٹنا ہے تو آپ سلوگن اسی کا دیجئے۔ جیسے کیسے مسلمانوں نے اسلام کا منہ چڑھایا، اسلام کی انسلٹ کی، کہ شعار اسلام کا تھا، نعرہ اسلام کا لگایا لیکن جڑیں اسلام کی کاٹی، نام رسول خدا کا رہا لیکن جڑیں اسلام کی کاٹی۔ مثال کے طور پہ ابھی فرض کیجئے، یہ ریسنٹلی کئی 5 سال 6 سال پہلے، ٹھیک ہے، دنیا میں جو داعش کا مثال کے طور پہ آئیسس کا جو سلوگن تھا، کیا تھا کہ دولت الاسلامیہ من العراق الى الشام، ٹھیک ہے، آئیسس اسلامک حکومت کہاں سے؟ عراق سے شام تک۔ سلوگن کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا سلوگن تھا، اسلامی حکومت کہاں سے؟ عراق سے شام تک، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انفیکٹ کبھی اس کی ڈیپتھ میں جائیے گا، یہ وہی سلوگن تھا جو اسرائیل کا اور یہودیوں کا سلوگن کہا کہ جب تک عراق سے شام تک، شام سے عراق تک اسرائیل کی حکومت نہیں ہوگی، اس وقت تک حضرت مسیح کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ان کا کنسپٹ ہے۔ عزیزوں، ہمارا اور دوسروں میں ڈفرنس، جو میرا کوشچن تھا اس کا جواب، ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہمیں صرف رو کے اپنے آپ کو زمانے کو نہیں پہچانوانا ہے، بلکہ ہمارے وجود میں، ہماری ماں بہنوں کے وجود میں، ہمارے بچوں کے وجود میں، ہمارے بزرگوں کے وجود میں، ہماری ایکٹیویٹیز میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے آفس میں، ہمارے بازاروں میں لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں۔